حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے خط نقل کیا ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس زمانے میں حج میں جو مشقتیں ہوتی تھی تفصیل سے اس پر لکھا. آخر میں انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ بتاؤ نا ہاں کہ قیمتی انسان کون ہے؟ ایک لفنگا گھومتا ہے پھرتا ہے، کوئی ہیرون پی رہے، کوئی چرس پی رہے، کوئی بنگ پی رہے، اور پرسوں بھی ایک سے واقع بس فلاں اب گھر میں رہ رہے، نیٹ پر اتنا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا واقع کہاں رہتی ہے، جانور بھی کہاں رہتی ہے. مسلمان کی ایک زندگی ہے، ایک راستہ ہے، آسمانی شریعت ہے، اللہ پاک نے کوئی کام ذمہ لگایا ہے. بیکار اپنے آپ چلا گیا، کام کیا ہے، کھایا پی لیے بس. فرمائے قیمت المرء ہمت، فرمائے قیمتی انسان وہ ہے جس میں حوصلہ ہو، ہمت. ہر منکر چھوڑنے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس طاقت کو استعمال کریں. ایک جوان عالم دین نے کہا، کسی نے مجھے موبائل میں تصویر دکھانا چاہا، میں نے کہا میں تصویر کو نہیں دیکھتا ہوں. اس کا یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگا. اس نے کہا فلاں فلاں دیکھتا ہے، یہ تو وہ دیکھتا ہوں، میں نہیں دیکھتا. پوری دنیا گناہ کرے، میں گناہ نہیں کرتا. اللہ کو کتنا پیارا ہے. فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، تو کیا ہو؟ فلاں نے کیا تو میں بھی کروں، میں نہیں. مجھے اس پر اتنا مزہ آتا ہے کہ بس بولتا ہوں کہ میں نہیں. جس چیز کا دیکھنا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں اس کو نہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا شعر ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے اسے ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ہے دوستو ناراض. جس چیز کے دیکھنے سے رب ناراض ہو اس کو نہیں دیکھیں. لیکن یہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جس میں ہمت ہے. جس میں ہمت نہ ہو اوکے. اس لیے ہر گناہ چھوڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمت مردان، ہمت شیران. بے ہمت آدمی کچھ بھی نہیں. اور حوصلہ رکھو، آپ ہمت کریں گے اللہ کی مدد ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. جس نے بھی ہمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کسی کو اللہ نے چھوڑا نہیں. تو آپ کو بتایا گا کہ بدنظری کا گناہ. نمبر 2، مردوں میں داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کاٹنا، گناہ سے توبہ کرے. عورتیں بے پردگی کے گناہ سے توبہ کرے. نمبر 3، مرد جو ٹخنے چھپاتے ہیں یہ گناہ ہے، اس گناہ سے توبہ کرے. اور عورتیں جو ٹخنے کھلا رکھتی ہیں وہ اس گناہ سے توبہ کرے. نمبر 4، دل میں گناہ کے منصوبے بنانا، گناہ کی اسکیمیں کرنا، اس سے مرد عورتیں توبہ کر لیں. اور نمبر 5، تصویر جو ایسا گناہ ہے جس پر لعنت کی وعید ہے اور جہنم کی وعید ہے، اس گناہ سے توبہ کریں کہ نہ تصویر کھینچوں گا، نہ کھنچواؤں گا، نہ دیکھوں گا. اور نمبر 6، حرام خوری سے توبہ کریں. حلال تھوڑا ملے اس پر قناعت کرے، کفایت کر لے، حرام کے قریب. یہ 6 گناہ چھوڑے، پھر اب دیکھیے آپ کو اسلامی زندگی ملتی ہے نہیں ملتی. ایک لذیذ زندگی آپ کو نصیب.
تو آج دوسرا گناہ کہ مرد داڑھی منڈانا اور کٹانے سے توبہ کرے اور عورتیں بے پردگی کے گناہ سے توبہ کریں۔ پہلے پردے کی بات ہو جائے۔ عورتوں کے جسم کے دو حصے ہیں، ایک حصے کے چھپانے کو ستر کہتے ہیں اور ایک حصے کے چھپانے کو حجاب کہتے ہیں۔ عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو نماز میں جسم کے جس حصے کا چھپانا ضروری ہے، اگر وہ کھلا رہے تو پھر نماز نہیں ہوتی، اسی کے چھپانے کو ستر کہا جاتا ہے۔ اور وہ حصہ 3 اعضاء کے علاوہ ہے، چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم۔ ان 3 اعضاء کے علاوہ پورا بدن عورت کا یہ ستر ہے۔ نماز میں چھپانا ضروری ہے، نماز سے باہر بھی اس کو چھپائے رکھے۔ اس حصے کو 3 اعضاء کے علاوہ کسی حصے کو کھولنا، اس کو عریانی کہتے ہیں۔ اور یہ جو چہرہ ہے، اس کو اجنبی لوگوں سے چھپانا، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی مرد نہیں ہے، عورت چہرہ کھول دے، کھول سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ صحرا میں جا رہی ہے اور کوئی وہاں نامحرم مرد نہیں ہے اور چہرہ کھول کر جائے، کوئی گناہ نہیں۔ اس کا تعلق نامحرم سے ہے، اگر نامحرم ہے تو پھر اس کو بند رکھو، چہرے کو چھپائیں۔ نامحرم نہیں ہے تو پھر چھپانا ضروری نہیں۔ تو ایک حصہ ستر ہے اور دوسرا حصہ اس کو حجاب کہتے ہیں۔ ستر کھولنا عریانی ہے۔ اس عریانی کی علماء نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ انسان پورے کپڑے اتارے، ننگا گھومتا رہے۔ ہمارے مادری علمی تعلق دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محتیث رحمہ اللہ نے خطبات میں فرمایا ہے کہ مشرق میں تو یہ سلسلہ کبھی نہیں آیا، البتہ یورپ میں فرمایا کہ 30 سال پہلے، انہوں نے اپنے وقت میں فرمایا کہ 30 سال پہلے جرمنی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ننگے رہتے تھے، اور ان کا مذہب یہ تھا کہ یہ فطرت کے مطابق ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ننگا پیدا ہوتا ہے تو ننگا رہے، کپڑے کیوں پہنے۔ حکومت نے ان کے لیے ایک احاطہ بنوایا تھا، ایوان فطرت اس کو کہا جاتا تھا، تو اسی میں وہ رہتے تھے، اور اسی کے اندر وہ شخص داخل ہو سکتا تھا جو سب کچھ اتار کر کے جائے۔ ان کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ عریانی کی پہلی صورت ہے اور سب سے بڑی اور خطرناک کہ آدمی بالکل کپڑے اتار۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خاتون کے جسم پر کپڑے تو ہیں لیکن وہ ناقص، آستین ہے لیکن کلائی تک ہاتھ کو چھپا نہیں، آدھی آستین، سر پہ دوپٹہ نہیں۔ یہ بھی عریانی کی قسم۔ شلوار ایسی ہے کہ پنڈلی کچھ نظر آ رہی ہے،
ٹخنوں کے نیچے نہیں. یہ اوریانی کی دوسری صورت.